أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. آمنت بالله صدق الله العظيم. جزاک اللہ، ماشاء اللہ. صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد. میں سنیا پیا دے دیس اندر کچھ ایہو جیاں ملدیاں یاریاں نے. ایک کوٹھڑی ملدی ہے رہن جوگی، نانو بوئے تے نانو باریاں نے. جڑے کہندے سی مراں گے نال تیرے، اجی انہاں بھی بازیاں ہاریاں نے. جدو خزان بہار وچ وال کھوندے، پنچھی اڈ گئے مارے او ڈاریاں نے. جنج ہنجواں دی ٹکیاں ویڑے اندر رودیاں ہون تیاریاں نے. محمد بوٹیا سارا جہان جھوٹا، کمبلی والے نیاں سچیاں یاریاں نے. قبر وچ کم آوے گا ترانہ کمبلی والے دا. قبر وچ کم آوے گا ترانہ کمبلی والے دا. کدی دوزخ نہیں جا سکدا دیوانہ کمبلی والے دا. کدی دوزخ نہیں جا سکدا دیوانہ کمبلی والے دا. او دے کر وچ مصیبت آ نہیں سکدی، او دے کر وچ مصیبت آ نہیں سکدی. جڑے میلاد کر دینے ہمیشہ کمبلی والے دا. قبر وچ کم آوے گا ترانہ کمبلی والے دا. کدی دوزخ نہیں جا سکدا دیوانہ کمبلی والے دا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واعبدوا اللہ ولا تشرکوا به شیئا وبالوالدین احسانا وبذی القربى والیتامى والمساکین والجار ذی القربى والجار ذی الجنب. صدق اللہ العظیم. ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. آواز بلند درود شریف کا نذرانہ پیش کریں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین. اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور نبی کریم رؤوف رحیم کی بارگاہ میں درود شریف کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد
میں نے جو آیت مقدسہ قرآن پاک سے پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا اور اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا، یتیموں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا اور اپنے قریب کے ہمسایوں کے ساتھ اور دور کے ہمسایوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے پہلے حقوق اللہ کو ذکر کیا اور اس کے بعد حقوق العباد کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ قرآن پاک میں متعدد مقامات پر جہاں جہاں پر حقوق اللہ کو ذکر کیا گیا ہے، وہاں پر حقوق العباد پر بھی زور دیا گیا ہے۔ دین اسلام میں نماز، روزہ، احکام کے ساتھ ساتھ حقوق العباد پر بھی بڑا زور دیا گیا ہے۔ اسلام کا جو دین کا جو 10% مواد ہے وہ حقوق اللہ کے متعلق ہے، اور باقی جو 90% جو مواد ہے وہ حقوق العباد یعنی بندوں کے حقوق کے متعلق ہے۔ تو بندوں کے حقوق کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں بے شمار مرتبہ جو ہے حکم دیا ہے۔ ایک ہوتا ہے بندے کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق۔ بندے کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق بنانا بڑا ہی آسان ہے۔ مثال کے طور پر انسان جو ہے اللہ تعالیٰ کے جو احکام ہیں، نماز، روزہ، احکام حج، ان تمام پر جو ہے عمل کرے گا، یعنی شریعت کے مطابق اپنی زندگی گزارے گا، تو بندے کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک تعلق بن جائے گا، ایک رشتہ بن جائے گا، اور یہ اس وقت تک قائم رہے گا جب تک وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکتا رہے گا، نمازیں ادا کرتا رہے گا، روزے رکھتا رہے گا، ہر حلال اور حرام چیز میں فرق واضح رکھے گا، تو یہ رشتہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ قائم ہو رہے گا۔ اور یہ رشتہ خراب اس طرح ہوتا ہے کہ بندہ جو ہے شریعت کے مطابق اپنی زندگی نہ گزارے، نہ نمازیں ادا کرے، نہ روزے رکھے، نہ حلال اور حرام میں فرق رکھے، تو بندے کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے تعلق خراب ہو جائے گا، وہ رشتہ کمزور پڑ جائے گا۔ تو یہ تعلق جو ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوبارہ قائم کرنا بڑا ہی آسان ہے۔ بندہ سچے دل سے، جب صدق کے دل سے جو ہے توبہ کرے گا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دوبارہ جھکے گا، اللہ تعالیٰ سے دوبارہ معافی مانگے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا، کیونکہ ہمارا رب جو ہے بڑا غفور و رحیم ہے، وہ بندے کو معاف کر دے گا۔ اور ایک تعلق ہوتا ہے بندے کا بندے کے ساتھ تعلق، انسان کے ساتھ جو تعلق ہے یہ مختلف نوعیتوں کا ہوتا ہے۔ مثلا انسان دنیا میں جب زندگی اکٹھے بسر کر رہے ہوں تو آپس میں کئی اختلاف پڑ جاتے ہیں، تو جو ہے بندے سے جو ہے معافی نہیں مانگتا۔ مثلا ایک بندے کا دوسرے کے ساتھ جب تعلق خراب ہو جائے گا، ایک طاقتور جو ہے جب کمزور سے زیادتی کرے گا، ایک بادشاہ جب جو ہے اپنی رعایا پر زیادتی کرے گا، تو بندہ پھر اس سے معافی نہیں مانگے گا، تو بندہ بھی اس کو جب تک معاف نہیں کرے گا تو اللہ بھی اس کو معاف نہیں کرے گا، کیونکہ جو حقوق اللہ کا تعلق ہے وہ اللہ کے ساتھ ہے۔ اللہ جسے چاہے گا اس کو معاف کر دے گا، لیکن جو حقوق العباد کا تعلق ہے اس کی تمام اتھارٹی اللہ تعالیٰ نے بندے کو دی ہوئی ہے۔ جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا تو اللہ تعالیٰ بھی اس کو معاف نہیں کرے گا۔ اس لیے انسان کو چاہیے جب کوئی طاقتور کسی مظلوم پر ظلم کرے اور جب اس کو ہوش آئے، اس کو یہ محسوس ہو کہ میں نے اس کے ساتھ زیادتی کی ہے، تو فوراً اس سے معافی مانگ لے۔ اگر جو ہے معافی نہیں مانگے گا تو بندہ جب تک اس کو معاف نہیں کرے گا تو اللہ بھی معاف نہیں کرے گا۔ اگر کسی کی زمین پر ناجائز قبضہ کیا ہو یا جس طرح کا بھی ظلم کیا ہو تو اسے چاہیے فوراً بندوں سے معافی مانگ لے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے حقوق قیامت کے روز جسے چاہے گا معاف کر دے گا، لیکن جو بندوں کے حقوق ہیں جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا اللہ بھی معاف نہیں کرے گا۔ تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ چودھری محمد اسماعیل صاحب کی بخشش و مغفرت فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل نفس ذائقۃ الموت، صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔
سارے احباب درود پاک پڑھیے صلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ آلک و وصحبہ۔ اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سارے احباب ایک مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھیے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ کے حضور دعا ہے کہ اللہ کریم کلمات طیبات، درود پاک اور کلمہ شریف کو اپنے حضور قبول فرماتے ہوئے مرحوم کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے آمین۔ اور ہم سب کو فکر آخرت عطا فرمائے۔ ہمارے یہ بزرگ چودھری اسماعیل صاحب جو آج ہم سے جا رہے ہیں، اللہ کے حضور پیش ہو رہے ہیں، یہ انتہائی اچھے انسان تھے، ملنسار، خوش اخلاق، خوش مزاج۔ اللہ تعالیٰ ان کے زندگی بھر کے گناہوں کو معاف فرمائے آمین۔ اور آخرت کی منازل کو آسان فرمائے، قبر اور حشر کی منزلوں کو آسان فرمائے۔ اللہ انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ احباب ذی وقار، ہر ایک نے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، اپنی اپنی باری ہے، کوئی آج جا رہا ہے، کوئی کل جا رہا ہے۔ اب دیکھ رہے ہیں ان دنوں میں ہارٹ اٹیک کا جو سلسلہ جاری ہے، نوجوان دنیا سے جا رہے ہیں۔ تو یہ نہیں ہے کہ کوئی بوڑھا ہوگا تو پھر جائے گا، یا 100 سال کا ہوگا تو پھر جائے گا۔ جس کا وقت پورا ہے وہ دنیا سے جا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ جنازہ جو ہوتا ہے یہی سب سے بڑا باغ ہے، سب سے بڑی نصیحت، سب سے بڑی تقریر یہی ہے کہ جانے والا ہمیں یہ پیغام دے رہا ہے کہ تم بھی میرے پیچھے بہت جلد آنے والے ہو۔ تو اس امر کی ضرورت ہے کہ ہم نے جس رب کے حضور پیش ہونا ہے، ایک نہ ایک دن پیش ہونا ہے، تو اس کی بارگاہ میں ہم کون سا منہ لے کر جائیں گے؟ اس کے احکامات اور فرمودات پر ہم نے دنیا میں کس قدر عمل کیا ہے؟ جیسے مجھ سے قبل مولانا صاحب فرما رہے تھے حقوق اللہ اور حقوق العباد کے حوالہ سے، کہ جس کی طرف آج بالکل توجہ نہیں ہے، نہ حقوق اللہ کی طرف توجہ ہے اور نہ حقوق العباد کی طرف توجہ ہے۔ ابھی ہم آ رہے تھے جنازے کے ساتھ، تو احباب نے جنازہ اٹھایا ہوا تھا، اور میرے خیال میں انہی کی ڈیوٹی ہوتی ہے کہ وہ جنازہ بھی اٹھائیں اور کلمہ بھی پڑھیں، اور باقی کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ یہ جو کلمہ ہے جس کے بارے میں آتا ہے کہ جس کو یہ وقت آخر نصیب ہو گیا وہ ایمان کی حالت میں دنیا سے گیا۔ تو دنیا میں سب سے جو بڑی دولت ہے وہ ایمان ہے۔ تو جس کو یہ وقت آخر یہ نصیب ہو جاتا ہے تو اس کی لوگ گواہی دیتے ہیں کہ اس نے کلمہ طیبہ پڑھتے ہوئے رب کے حضور حاضری دی ہے، تو گویا کہ وہ ایمان کی حالت میں دنیا سے گیا۔ تو یہ کس کو نصیب ہوتا ہے؟ جو دنیا میں بھی پڑھتا ہے۔ جب آپ میت کے ساتھ یہ کلمہ طیبہ کا ذکر کرتے ہیں تو پڑھنے والے کو بھی ثواب ہے، اور جن کے لیے پڑھتے ہیں ان کے لیے بھی یہ ثواب ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ افضل الاعمال لا الہ الا اللہ و افضل الدعاء الاستغفار، کہ افضل ترین جو عبادت ہے وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور افضل ترین جو دعا ہے وہ استغفار ہے۔ تو اس لیے یہ جو زندگی ہے یہ چند لمحے ہے، اس کو غنیمت جاننا چاہیے اور آخرت کی تیاری کرنی چاہیے۔ اللہ کریم ہم سب کو فکر آخرت عطا فرمائے اور مرحوم کی بخشش اور مغفرت فرماتے ہوئے اللہ انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اگر دنیا میں رہتے ہوئے ان سے کسی کے ساتھ کوئی دانستہ یا غیر دانستہ طور پر کوئی زیادتی ہوئی ہو تو خدا را معاف کیجئے گا، کیونکہ آج ہم کسی کو معاف کریں گے تو کل ہمیں بھی کوئی معاف کرے گا۔ اور جیسے کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے۔ تو اس لیے ان کا اگر کوئی لین دین ہے تو ان کے بھائیوں کی طرف سے یہ اعلان بھی ہے کہ وہ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں، اور اللہ تعالی ہم سب کو فکر آخرت عطا فرمائے، ہماری آخرت بہتر فرمائے اور ہمارا ایمان خاتمہ جو ہے وہ ایمان پر فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولانا ریاست صاحب سے گزارش ہے تشریف میں مختصر وقت میں۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔
ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما باواز بلند السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا شفیع المذنبین الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا رحمۃ للعالمین دیگر تلی پیاں شمع پنچھی گرن وائے دیگر تلی پیاں شمع پنچھی گرن وائے او نیاندے محمد بخشا موت جنہاں نوں لے جائے دکھیے دی گل دکھیا کردہ سکھیے نوں کی خبراں پیارے جنہاں دے موت نے مارے رومن تک تک قبراں اور شاعر کیا خوب کہتا ہے کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی کوئی چھوڑ کے شیش محل چلیا کوئی پلیا ناز تے نخریاں تے کوئی ریت گرم دی تھل چلیا کوئی پلیا مقصد آمن دا کوئی کر مقصد اپنا حل چلیا نگری بولیا مسافر خانہ ہے کوئی آج چلیا کوئی کل چلیا اس سے پہلے بڑے پیارے انداز میں میرے بھائی قاری اعظم صاحب علامہ اعظم صاحب بڑے پیارے انداز میں خطاب کر رہے تھے اس سے پہلے ایک عزیز بیان کر رہے تھے تو میرے قابل محترم جو میرے مجھ سے بڑے ہیں اور جو میرے عزیز ہیں سب کو میں پہلے تو یہ کہوں گا کہ جب دین کی بات ہوتی ہے جہاں بھی دین کی بات ہوتی ہے تو کوشش یہ کیا کریں کہ دین کی بات کو غور سے سنا کریں. اکثر یہ دیکھا گیا ہے میں جنازے میں جاتا ہوں اکثر جنازوں میں جاتا ہوں تو دیکھتا یہ ہوں کہ جب جنازہ ہو رہا ہوتا ہے تو آگے واعظ و نصیحت ہو رہی ہوتی ہے اور موت اور قبر اور حشر کی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں. جنازہ بھی ایک نصیحت ہے یہ بھی سامنے آپ نے پڑا ہوتا ہے لوگ پیچھے ہم بکریوں اور گائے کے سودے کر رہے ہوتے ہیں. المیہ یہ ہے کہ 10 منٹ یا 20 منٹ جنازے میں 15 منٹ یا 20 منٹ ملتے ہیں اس سے زیادہ کسی کو نہیں ملتا ہے ٹائم نہیں ملتا ہے 15 یا 20 منٹ دین کی بات سننے کے لیے بھی ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا ہے. تو خالق کائنات جیسے یہ مجھ سے پہلے یہ کہہ رہے تھے کہ آج کل ہارٹ اٹیک کا تقریباً اکثر لوگ جو ہے کل میرے پرسوں میرے پاس میرا ایک بھائی مجھ سے 5-6 سال غالباً عمر میں چھوٹا تھا تو وہ نوجوانی کی عمر میں اور بڑی اس کی صحت بھی بڑی اچھی تھی بڑی پتہ محسوس بھی نہیں ہو رہا تھا پتہ یہ چلتا تھا یہ 30-35 سال کا بچہ ہے 40-45 سال عمر ایسی تھی اس کی لیکن بہت ینگ عمر لگ رہا تھا وہ. تو آنن فانن 4 گھنٹے کے اندر وہ قبر میں چلا گیا. 2 بجے اس پر ہارٹ اٹیک ہوا ہے اور 6:30 بجے اس کا نماز جنازہ تھا. یہ سب کو تقریباً پتہ ہے 6:30 قبر کے اندر ہم اس کو دفنا کر 7 بجے ہم فاتحہ خوانی کر رہے تھے اس کے کار میں. تو اس لیے میرے بھائی موت کو ہر بندہ یاد رکھے اور موت یہ نہیں ہے کہ موت بوڑھے کو آئے گی موت جوان کو بھی آتی ہے اور ہر ایک کو آتی ہے بچوں کو بھی آتی ہے اور موت کے لیے ہر بندے کو تیاری کرنا ہوگی. یہ جیسے میرے بھائی ان کا انتقال ہوا ہے اور یہ والدین کے بارے میں مجھ سے پہلے میرے ایک عزیز یہ جو حافظ صاحب غالباً بیان کر رہے تھے خالق کائنات فاتح و قدار ربک اللہ تعبدوا الا ایہ وبالوالدین احسانا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لهما فی ولا تنہرهما وقل لهما قولا کریما واخفض لهما جناح الذل من الرحمہ وقل رب ارحمهما کما ربیانی صغیرا. یہ والدین کے ادب و احترام ہے. جیسے میرے عزیز میرے بھائی حافظ صاحب کہہ رہے تھے اللہ تعالیٰ نے پہلے اپنی بیان کیا کہ اپنے حقوق کا ذکر کیا وقضیٰ ربک اللہ تعبدوا الا ایہ تیرے رب کا یہ حکم ہے کہ میرے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی. اور جو آج اللہ کو بھول کر کسی کی عبادت کر رہے ہیں جو جس طرح کرتے ہیں جو مشرک ہیں جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار نہیں کرتا اس کے علاوہ جو بھی ہے ہمیں پہلے تو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ اسلام کیا ہے اور ایمان کیا ہے. ہم عیسائی کو بھی کہتے ہیں وہ اپنے مذہب کا ہے یہودی کو کہتے ہیں اپنے مذہب کون سا مذہب ہے بھائی مذہب صرف ان دین عند اللہ الاسلام وما اختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءتهم البینۃ. اللہ کے دین نزدیک دین اسلام ہے اور سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کلمہ لا الہ الا اللہ پہلے جو ہے نا جس طرح جو انبیاء آتے رہے ان کا کلمہ آتا رہا عیسیٰ روح اللہ موسیٰ کلیم اللہ لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ موسیٰ کلیم اللہ یہ کلمہ آتا رہا اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تمام دین اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دین اسلام ہے. ہمیں یہ سمجھنا ہوگا. آج ہم اکثر یہ کرتے ہیں کہ جب دین کی بات آتی ہے تو آگے سے اجتہاد کرنا شروع کر دیتے ہیں آگے سے تکرار کرتے ہیں بحثیں کرتے ہیں اور ہم میں ہر آدمی مفتی بننے کی کوشش کرتا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں کہتا ہوں کہ جو مجھے دین پتہ ہے بس یہی دین ہے. دین بہت آگے ہے بھائی بہت آگے دین ہے. میں دین کا الف بھی نہیں جانتا. دین کا الف جو ہے نا وہ بھی میں صحیح طرح نہیں پڑھ سکتا دین میں جو الف کیا ہے. اس لیے میں چونکہ ٹائم ختم ہو رہا ہے پیچھے بھی ہیں میں مختصر کروں گا کہ والدین کے ادب و احترام میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وقضیٰ ربک اللہ تعبدوا الا ایہ وبالوالدین احسانا تیرے رب نے حکم دیا کہ میرے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا وبالوالدین احسانا اپنے والدین کے ساتھ احسان کرنا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما تمہارے سامنے تمہارے والدین بڑھاپے کی حالت میں پہنچ جائے دانوں یا دونوں میں سے ایک فلا تقل لهما فی ولا تنہرهما ان کے سامنے اف تک نہ کہنا اور نہ جھڑکنا. آج اولاد کیا کرتی ہے
खालिक कायनात कहते हैं उनके सामने उफ नहीं कहना है। तुम्हें कोई सख्त बात भी कह देते हैं आगे से उफ नहीं कहनी है। और जिक्र तो दूर की बात फरमाया फला तकुल लहुमा फी वला तनहरुमा व कुल लहुमा कौलन करीमा, उनके सामने बात अदब के साथ करना। वक़फिर लहुमा जनाह ज़ुल्ल मिना रखमा, और उनके सामने आजी के बाजू बचाए रखना। वकुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, और अब खालिक कायनात से हर वक्त दुआ करते रहना, या अल्लाह मेरे वालिदैन पर रहम फरमा जिस तरह बचपन में इन्होंने मुझे शफ़क़त से पाला था। वालिदैन का कितना बड़ा मकाम है, वालिद का कितना बड़ा मकाम है। आज जो लोग कहते हैं वालदा का बात कहते हैं, और वालदा का 3 दर्जे पर बताया गया, फिर वो चौथा मरतबा वालिद का कहा गया, लेकिन वालदा का किस लिए कहा गया? वालदा बच्चे को पालती है, जवान करती है, सारा कुछ, और वालिद का के लिए कहा गया कि वालिद जन्नत का दरवाज़ा है। जन्नत के दरवाजे से अगर जब दरवाज़ा नहीं खुलेगा जन्नत में नहीं जा सकते। वालदा के कदमों में अगर जन्नत है तो बाप जन्नत का दरवाज़ा है। तो मैं, चूँकि मेरे पास खतीब साहब यहाँ हैं, मौजूद हैं, मैं मेरी आदत क्या होती है कि मैं ज़्यादा बात करने की कोशिश नहीं करता, चूँकि पीछे हैं। दुआ अल्लाह ताला अमल की तौफीक फरमाए, और दुआ अल्लाह ताला में दीन से सही तरह वाबस्ता रहने की। और मेरे भाई, दीन से हम बहुत ड्रामे करते हैं, हम ड्रामा करते हैं, और हमें हर वक्त इस्तग़फ़ार करना चाहिए। दीन के बारे में इस्तग़फ़ार करना चाहिए। या अल्लाह मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरे ना सजदे हैं, ना रुकू है, ना क़ियाम है, ना वालिदैन का अदब है, ना किसी बड़े का इज़्ज़त एहतराम है। या अल्लाह माफ़ कर दे मुझे, इस्तग़फ़ार करता रहे बता। मैं एक हदीस का बयान करके आपको बात ख़त्म करता हूँ। चूँकि बात यह है कि सईदना, मैं कल परसों यह हदीस में पढ़ रहा था कि सईदना अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सामने हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक तोहफे में कुर्ता दिया गया। तो हज़ूर जब कुर्ता पहनकर, मैं मुख्तर कर रहा हूँ, कुर्ता पहनकर खड़े थे, तो सईदना अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहने लगे, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ा प्यारा कुर्ता है। फिर कहा, या रसूलल्लाह ये बड़ा प्यारा है। तीसरी मरतबा फिर कहा, तो सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहने लगे, अब्दुर्रहमान इब्न औफ क्या तेरा ख्याल है कि मैं तुझे दे दूँ? कहा, सरकार अगर नाराज़ कर दें तो बड़ी बात है। सैयदना अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो सहाबी हैं जो करोड़ों के जायदाद थी, उनके पास बहुत माल था, अल्लाह के दीन को उन्होंने दिया, बड़े अमीर सहाबा में वो उनके शुमार था। तो वो जब कुर्ता लेकर जा रहे थे तो सहाबा ने कहा, उनको कहा, अब्दुर्रहमान इब्न औफ क्या तुझे सरकार के जिस्म पर लगा हुआ कुर्ता ये पसंद नहीं आया कि सरकार के जिस्म पर लगा रहे तो आपने ले लिया है? सहाबा ने अपने अंदाज में कहा। तो अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहने लगे, क्या तुम्हारा ये ख्याल है कि ये मैं कुर्ता पहन कर किसी शादी में जाऊंगा, किसी फंक्शन में जाऊंगा, मैं इसलिए यहाँ लिया? नहीं, मैंने ये कुर्ता इसलिए लिया है कि मैं अपने घर वालों को ये वसीयत करूंगा, जब मैं मरूंगा तो मेरी कब्र के अंदर मुझे कफन में ये कुर्ता पहनाना। मैंने सरकार के मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज भी किया है, सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गज़वा बदर में भी गया हूँ, ओहद में भी गया हूँ, सारे गज़वात में शामिल रहा हूँ, मैंने सरकार के साथ सारे काम किए, लेकिन मुझे किसी काम पर भी यकीन नहीं है कि मेरा काम अल्लाह ताला कबूल करेंगे ये नहीं। लेकिन मुझे ये यकीन है कि सरकार की जिस्म के साथ जो लगा हुआ कुर्ता है ये पहन कर जब मैं कब्र में जाऊँगा तो खालिक के कायनात मुझे माफ़ फरमा देगा। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला व हुवल अज़ीज़ुल गफ़ूर। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। तिलावत करदा आया करीमा, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। अल्लाह पाक फरमाते हैं कि अल्लाह वो ज़ात है जिसने मौत और ज़िंदगी को पैदा किया ताकि तुम्हें आजमाया जाए कौन कौन तुम में अच्छे काम करता है और कौन बुरे काम करता है। तो ये मौत हमारे लिए और ज़िंदगी हमारे लिए ये अल्लाह की तरफ से आजमाइश है। तो जब अल्लाह ताला ने मौत को पैदा फरमाया तो मौत ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ की, या अल्लाह अगर इजाज़त हो तो मैं अपना ऐलान दुनिया वालों में सुना दूँ। तो अल्लाह ताला की इजाज़त से मौत ने अपना ऐलान शुरू किया। मौत ने कहा अनल मौतुल्लज़ी उफ़र्रिक़ु बैनल बनाति वल उम्महात, मैं वो मौत हूँ जो माओं और बेटियों के दरमियान जुदाई डाल देती है। अनल मौतुल्लज़ी उफ़र्रिक़ु बैनल अख़ी वल अख़वात, मैं वो मौत हूँ जो भाई और बहनों के दरमियान जुदाई डाल देती है। अनल मौतुल्लज़ी उफ़र्रिक़ु बैनल ज़ौजी वल ज़ौजा, मैं वो मौत हूँ जो खावंद और बीवी के दरमियान जुदाई डालती है। अनल मौतुल्लज़ी उफ़र्रिक़ु कुल्ला बैन हबीब, मैं वो मौत हूँ जो दोस्तों के दरमियान जुदाई डाल देती है। अनल मौतुल्लज़ी उअम्मिरल क़ुबूर, मैं वो मौत हूँ जो कब्रों को आबाद करती है।
अन अल मौत अल्लज़ी युख़र्रिबु दियार वल क़ुसूर, मैं वो मौत हूँ जो घरों और महलों को बर्बाद कर देती है। वला यबका मखलूक़ुन इल्ला यज़ूक़ुनी, मखलूक में से कोई भी ऐसा नहीं रहेगा जो मेरा जायका ना चखे। इसीलिए अल्लाह फरमाता है कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, कि हर जी रूह ने मौत का जायका चखना है। तो हर जी रूह, हर जानदार, ख्वाह वो जिन हो या बशर, इंसान हो या हैवान, बादशाह हो या गदागर, अमीर हो या गरीब, उस्ताद हो या शागिर्द, वाइज हो या नाखा, इंजीनियर हो या मकैनिक, ताजर हो या मेहनत कश, मर्द हो या औरत, अनपढ़ हो या आलिम, बड़ा हो या छोटा, हर एक ने मौत का जायका चखना है। तो अल्लाह ताला ने हमें पैदा किया इस मौत को हमारी आज़माइश के लिए कि हम इस मौत को याद रखें, क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि मौत को कसरत से याद किया करो, क्योंकि जब मौत को कसरत से याद किया जाएगा तो दिल में अल्लाह का खौफ और मौत का खौफ पैदा होगा, जिसकी वजह से हम बुरे कामों से बच जाएंगे और अच्छे काम करेंगे। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या कोई ऐसा आदमी है जो अल्लाह की राह में शहीद तो न हुआ हो, जो अल्लाह की राह में जिहाद करते हुए कत्ल तो ना हुआ हो, लेकिन उसे शहादत का मर्तबा मिला हो? तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक दिन में 20 मरतबा मौत को याद करने वाला मुसलमान, उसको शहादत का मर्तबा मिलेगा। तो मौत, इसको याद रखना चाहिए। और क्योंकि अगर मौत जो ऐसी है, अगर जानवर भी इससे वाकिफ़ हो जाते तो ये जानवर जो है इनका गोश्त खाने के लिए ना मिलता। हज़रत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर जानवर, जिस तरह तुम मौत से वाकिफ़ हो, अगर जानवर मौत के इस तरह वाकिफ़ हो जाते तो कोई भी जानवर खाने के लिए मोटा ताज़ा गोश्त के लिए मुहैया ना होता। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का गुज़र एक जगह से हुआ, एक चरवाहे को देखा जो ऊँटों को चरवा रहा था। तो आपने देखा कि उन ऊँटों के गोल में एक ऊँट जो ताकत के घमंड में आके, तकब्बर में आकर, गुरूर में आकर दूसरे ऊँटों को काट रहा था। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उसके पास गए और फरमाया, इन्नका मय्यतुन, तुझे मरना भी तो है। तो जब उस ऊँट ने मौत का नाम सुना तो उसने खाना पीना छोड़ दिया और उस लाग़र और कमज़ोर हो गया। कुछ दिनों के बाद दोबारा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का गुज़र होता है। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने देखा कि वही ऊँट अलग थलग खड़ा है। तो आपने चरवाहे से पूछा कि क्या बात है, ये ऊँट बीमार है? उसने कहा, नहीं, बीमार नहीं है। यहाँ कुछ दिन पहले एक अल्लाह के बंदे का गुज़र हुआ था जिसने इस ऊँट के कान में कोई बात कही, जिसकी वजह से इसने खाना पीना छोड़ दिया। अब इसकी ये हालत हो चुकी है। तो एक जानवर अगर मौत को याद करता है तो वो इस तरह खौफजदा हो जाता है। तो हम इंसान हैं, अक्ल रखते हैं, हमें चाहिए कि हम भी अपनी मौत को याद रखें, कब्र को याद रखें। कब्र वो गुप्त अंधेरी कब्र, वो गड़ा जो अंधेरों वाला गड़ा होगा, जिस मुसलमान का वो ठिकाना होगा, जिस मुसलमान का वो मस्कन होगा, जिस मुसलमान का ईंटों का सरहाना होगा और खाक का बिस्तर होगा और फिर कीड़े मकोड़ों का साथ होगा, सांप बिच्छू जिसके हम नशीन होंगे और फिर मुनकर नकीर जिसके मुम्तहिन इम्तिहान लेने वाले होंगे, फिर जन्नत या दोज़ख जिसका ठिकाना होगा और क़यामत जिसके वादा की जगह होगी। उसके लिए मुनासिब नहीं है कि वो मौत को याद ना करे, कब्र को याद ना करे। ये जो कब्र है ये हर इंसान को एक दिन में 3 मरतबा याद करती है। हुजूर फरमाते हैं, इन्नल कब्र युनादी कुल्ला यौमिन सलास मर्रात, के ये कब्र जो है याद करती है और कहती है कि अना बैतुल जुल्मा, अना बैतुल वहदा, अना बैतुल वहशा, अना बैतुल अकरब, अना बैतुल हय्या, अना बैतुल दूध। ऐ मुझ में आने वाले, कब्र कहती है मुझ में आने वाले, मैं तन्हाई का घर हूँ, मैं वहशत का घर हूँ, मैं अंधेरों का घर हूँ, मैं कीड़े मकोड़ों का घर हूँ, मैं सांप और बिच्छू का घर हूँ।
کیا تو نے میرے اندر آنے کے لیے کچھ تیاری کی ہے یا نہیں؟ تو یہ قبر پوچھتی ہے. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم حقوق اللہ یعنی حقوق اللہ میں سے نماز جس کا سب سے پہلا درجہ ہے، جس کے بارے میں قیامت کے دن سب سے پہلے پوچھ ہوگی، سب سے پہلے حساب لیا جائے گا، اس کو ادا کریں. کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من حافظ علیہا کانت لہو برہانا و نورا و نجاتا یوم القیامہ ومن لم يحافظ علیہا لم تکن لہو برہانا و نورا ولا نجاتا ولا یوم القیامہ. وکان مع قارون فرعون حامان ابی بن خلف. آپ فرماتے ہیں جس نے نماز کی حفاظت کی، نماز پڑھی، تو یہ نماز اس کے لیے قبر میں اور حاشر میں نور بن کر آ جائے گی، قبر کے اندھیرے کو دور کر دے گی اور قیامت کے اندھیرے کو دور کر دے گی. اور جس نے نماز نہ پڑھی اس کی نہ تو نجات ہوگی اور نہ ہی اس کے لیے کوئی روشنی کا اہتمام ہوگا. تو اس لیے ہم کو چاہیے کہ ہم نیک اعمال کریں، نماز پڑھیں. کچھ لوگوں کو کہا جاتا ہے نماز پڑھیں، وہ کہتے ہیں نماز قائم کرنے کا حکم ہے. بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی، انہوں نے خود ہمیں قائم کرنے کا طریقہ بتایا کہ نماز اس طرح پڑھنی ہے پھر نماز قائم آئے گی. یہ نہیں کہ ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر بیٹھ جاؤ اور کہو بس نماز قائم کرنے کا حکم ہے، پڑھنے کا حکم نہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں دل کی نماز ہوتی ہے، دل کی نماز ہوتی ہے، بس یہی کافی ہوتی ہے. بھائی دل کی نماز اگر ہوتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت جب آپ اس دنیا سے رخصت ہو رہے تھے تو اس وقت آپ کو یعنی چل کر مسجد کی طرف نہیں جا سکتے تھے. دو صحابہ نے آپ کو پکڑ کر مسجد میں لے کر گئے اور آپ نے وہاں پر جماعت کے ساتھ نماز پڑھ کر اپنی امتیوں کو یہ پیغام دیا کہ نماز پڑھنی ہے. دل کی نماز ایسے نہیں ہوتی، دل کی نماز ایسے نہیں ہوتی. جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی اس طریقے سے پڑھیں گے تب دل کی نماز ہوگی، ویسے دل کی نماز نہیں ہوتی. وہ کہتے ہیں جی دل کی نماز ہے بس یہی کافی ہے، دل کا روزہ ہے. دل کا روزہ کیسے ہوا؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب آپ تیروں کے زخم سے اور برچھیاں لگ رہی تھی، آپ پر تیروں کی برسات ہو رہی تھی، آپ کا جسم زخموں سے چور چور تھا، اس کے باوجود جب نماز کا ٹائم ہوا تو آپ نے سر سجدے میں رکھ دیا. سمر اللہ ان کو موقع ملا، اس نے سجدے کی حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کو تن سے جدا، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سر کو سے جدا کر دیا. تو یہ تھی نماز پڑھنے کا طریقہ جس طرح حضور نے فرمایا. دل کی نماز ویسے نہیں ہوتا بیٹھ کر آدمی گپے مارتے رہے، سگریٹ پیتا رہے، چرس پیتا رہے، کیا کچھ کرتا رہے، کہے میرے دل کی نماز ہے. یہ دل کی نماز نہیں ہوتی. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين. اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن شر كل دابة آمين. أنت آخذ بناصيتها إن ربنا على صراط مستقيم. آمین. الہ العالمین جو کلمات ہم سب نے پڑھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس کا ثواب توفتاً پیش کرتے ہیں، قبول و منظور. آمین. آپ علیہ السلام کے وسیلہ جلیلہ سے آج تک جتنے مسلمان اس دنیا سے چلے گئے ان سب کو اس کا ثواب عطا فرمائے. آمین. الہ العالمین مرحوم کی بخشش و مغفرت فرمائے. آمین. قبر کی حشر کی منزلیں آسان آمین. فرمائے. پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے. آمین. صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد و لا الہ الا اللہ پڑھ گے لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ پڑھ گے لا الہ الا اللہ حق لا
بتوانے منظور دعا کرنا ایسا لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ حق لا الہ لا لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا ایسا لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ حق لا الہ لا لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا ایسا لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ حق لا الہ لا لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا ایسا لا الہ الا اللہ پڑھیے